میرا نام گلالہ اسماعیل ہے اور میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور سے ہے۔ میں لڑکیوں کی ایک تنظیم چلا رہی ہوں جس کا نام ہے اویئر گرلز۔ جہاں انتہا پسند سوچ کے نزدیک عورت کا تعلیم حاصل کرنا ایک گناہ اور کھلی فضا میں سانس لینا ایک آسائش بن چکا ہو، ایک ایسے ماحول میں گلالہ پچھلے 10 سالوں سے یاد دلا رہی ہیں کہ انسانیت پر عورت کا بھی حق ہے۔ صنفی برابری، جنڈر امپاورمنٹ، خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے جیسے کئی پروجیکٹس پر کام کے ذریعے ان کی تنظیم خاص طور سے خواتین کے لیے پاکستان کے مشکل ترین علاقوں میں سے ایک میں متحرک ہے۔ More than 50% of the girls in rural areas, they did not have information about HIV/AIDS transmission and prevention. اپنے علاقے کی نوجوان نسل میں HIV/AIDS کے متعلق آگہی کی قابل افسوس صورتحال دیکھتے ہوئے گلالہ نے اس ایشو پر کام شروع کیا اور ان کے کام سے متاثر ہو کر عالمی سطح پر کام کرنے والے گلوبل فنڈ فار چلڈرن نے ان کے ایڈز کے پروجیکٹ کو فنڈنگ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ کرسٹن لنڈسے ہیں، گلوبل فنڈ فار چلڈرن کی CEO، جنہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں اویئر گرلز کے کام کی ایک تعارفی تقریب میں گلالہ کو پاکستان کے مستقبل کا چہرہ قرار دیا۔ 30 اسکولز میں لڑکیوں کے لیے جو ایڈز کلب انہوں نے قائم کیے ہیں ان کی فنڈنگ ہم نے کی ہے۔ ان کلبز کا مقصد ان بچیوں اور ان کے ذریعے ان کے کلاس فیلوز کو HIV/AIDS سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے اور اس سے بھی اہم انہیں مستقبل میں لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا ہے۔ گلالہ نے 16 برس کی عمر میں اپنے علاقے کی لڑکیوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام شروع کیا، لیکن ان کی گفتگو سے چھلکنے والے تجربے اور جذبے کی عمر ان کی اپنی عمر سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مختلف تنظیمیں، ایون جو دوسری تنظیمیں ہیں، وہ اپنا ایجنڈا جیسے کہ امپوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ لڑکیاں ہیں وہ بہت ایزیلی اپنا جو ایجنڈا ہے ان کی تنظیم کا وہ انٹیگریٹ کروا لیں گے، تو ہمیں وہاں پہ بھی بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ ہم اپنے ایجنڈے پہ قائم رہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کی امپاورمنٹ پر کام کرنا ہے۔ گلالہ کی رائے میں خواتین کو معاشرے میں مساوی حقوق دلانے کے لیے مرد و عورت دونوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی اس لیے تاکہ وہ معاشرے کی طرف سے اپنے لیے تخلیق کیے گئے کرداروں کی چھاپ سے باہر نکل کر اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں، اور مردوں کی اس لیے کیونکہ ان کی سوچ میں تبدیلی کے بغیر بھی حقیقی تبدیلی ممکن نہیں۔ جب ہم عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے مرد، سب مرد تو نہیں لیکن بہت سارے مرد انسیکیور فیل کرنے لگتے ہیں، تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ برابری جب آئے گی، ہمارے معاشرے میں برابری ہوگی تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں مردوں کا بھی فائدہ ہے، اس میں عورتوں کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن انتہا پسند سوچ کی بھینٹ چڑھ جانے کا وہ خوف جس سے خواتین تو دور کی بات اس خطے میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے مرد تک محفوظ نہیں، کیا گلالہ کو وہ خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ہر سال ہمارے ملک میں سینکڑوں خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو انتہا پسندی کی ضد میں آ کے ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، تو ان کی تباہی بہت بڑی ہے اور ہمارا ڈر بہت چھوٹا ہے، تو میرے خیال میں وہ ڈر کاؤنٹ ہی نہیں کرتا اگر ڈر کبھی آتا بھی ہے۔ اور اگر ہمارے نوجوانوں کی بیداری کے لیے گلالہ جیسی مثالوں کو پاکستانی معاشرے میں ڈھونڈنا ہو تو بہت دور نہیں جانا پڑے گا، صرف ڈھونڈنے والی آنکھ چاہیے۔ گلالہ اپنی تنظیم اویئر گرلز کی سربراہ ہونے کے ساتھ اس وقت اپنی اعلیٰ تعلیم کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔